علیزے حلق کے بال چلا رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ مسلسل اس کی چیخوں کی آوازیں زیغم کھڑا سن رہا تھا۔ وہ تو علیزے کو اس دھوکے کی بڑی سے بڑی سزا دینا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا اس لڑکی کے لیے؟ اس کا دل اس سے بغاوت پر اتر آتا تھا، کھلی جان کرتا تھا۔ اب بھی اپنی لہو رنگ آنکھیں بند کی اس کی آواز پر برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزے کیوں کیا ایسا کیوں؟ علیزے وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا، اپنا سر ہلکے ہلکے پیچھے دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ ایک زہریلی سام کی طرح علیزے کے وہ الفاظ اسے ڈس رہے تھے، ایک ہفتے سے، اور اس کے اندر زہر بڑھتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد علیزے کی آواز بند ہوئی تو وہ اندر آیا۔ علیزے بے ہوش تھی، اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ زیغم بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، اسے اٹھا کر روم میں لایا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں تمہیں تکلیف دے کر اپنے وجود پر درد محسوس کرتا ہوں، لیکن تمہیں معاف نہیں کر سکتا، دوبارہ بھروسہ اعتبار نہیں کر سکتا تم پر۔ علیزے جب ہوش میں آئی تو کمرے میں وہ اکیلی تھی، ابھی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی جب زیغم مہان ملازمہ کے ساتھ کمرے میں آیا۔ ملازمہ اسے جوس کا گلاس دے کر چلی گئی۔ اس کے گلاس خالی کرتے ہی زیغم نے اپنی بات شروع کی۔ دیکھو علیزے، میں نہیں بھول پا رہا تمہارا دھوکہ، فریب، جھوٹ، اس لیے تم گھر جاؤ گی اور 3 دن بعد طلاق کے پیپر آ جائیں گے تو تم آزاد ہوگی۔ دو ٹوک انداز میں اسے اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کر باہر جانے لگا۔ جب علیزے اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی، وہ بھاگ کر اس کے سامنے آئی۔ کیسے وقت آ گیا تھا، جو حال کل زیغم کا تھا اب وہی علیزے کا ہو گیا۔ یہ محبت بھی بڑی ظالم چیز ہے، انسان خود پر احتیاط کو بیٹھتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سن رہے ہیں نا؟ اس کے سامنے کھڑی سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بات سنو میری علیزے۔ زیغم نے اس کے دونوں ہاتھ سختی سے پکڑے، خود کو مضبوط کرتے ہوئے اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولا، اگر تم نہیں چاہتی تمہیں ابھی 3 لفظ بول کر فارغ کر دوں تو چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کا لہجہ سرد تھا، آنکھیں ضبط سے شروع ہو رہی تھی۔ علیزے کو سامنے دیکھ کر اس کے وہ زہریلے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے اور علیزے کو ایسا لگا اگر ابھی اس کی بات نہیں مانے گی تو جو کہہ رہا ہے کٹ گزرے گا۔ علیزے سرد سے پتھر بنی اسے دیکھتی کہ اس کے چہرے پر وہ محبت اور فکر نظر نہیں آ رہی تھی جو ہمیشہ علیزے کے لیے ہوتی تھی۔ یہ تو پہلے والا زیغم تھا ہی نہیں، یہ تو کوئی پتھر تھا جس میں کوئی احساس جذبہ نہیں ہوتا، اور یہ سب علیزے کا ہی کیا تھا۔ علیزے ہارے ہوئے جواری کی طرح آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کاش یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، تم سے دوری موت ہی میرے لیے سالوں بعد سچی اور بے غرض محبت کا ذائقہ چکھا تھا۔ اب وہ بھی نہیں رہا، شاید میرے نصیب میں محبت نہیں۔ اس کے آنسوں مسلسل بہہ رہے تھے۔ ایک بار پھر دھتکار دی گئی تھی وہ، لیکن اب کی بار اس کی غلطی تھی جس کا پچھتاوا اسے ہمیشہ رہنے والا تھا۔ علیزے ہمیشہ جذباتی اور جنونی رہی ہے، نفرت کے معاملے میں بھی اور محبت میں بھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہاں جا رہی ہے، گاڑی میں کون ساتھ بیٹھا ہے۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑا دور تھے جب گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور علیزے دروازے کے پاس گری۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھے جب گاڑی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ علیزے کی چیخ بھی دور تک سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ آج میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے خاص بریانی اور کھیر بنائی ہے۔ عرشیہ خوشی خوشی اپنا کارنامہ بتانے لگی۔ آج سنڈے تھا اور صبح سے ایک کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ آریہ نے اسے ڈھیر ساری چاکلیٹ اور آئس کریم لا کر منا لیا تھا، تب سے دونوں کی دوستی چل رہی تھی۔ ہیں پھر تو میری ہے نہیں آج، آریہ نے آہستہ سے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ عرشیہ کو سمجھ نہیں آیا تھا، بس ہلکی سی آواز آئی تھی، نہیں کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا تم نے اتنی محنت کیوں کی، کچن میں کتنی گرمی ہوتی ہے نا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر میں نے ایک بک میں پڑھا تھا بیوی کے ہاتھ کا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آریان کو اطلاع دی۔ جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے؟ یہ کون سی مشہور کتاب ہے جو صرف تمہیں ہی ملتی ہے؟ لطیفوں کی اپنی بات کہہ کر عرشیہ نے زوردار کہکا لگایا۔ کیا اس سے بندہ خود ایک لطیفہ بن کر رہ جاتا ہے؟ کہیں کھانا بھی اسی بک کی ریسپی سے تو نہیں بنایا؟ آریہ نے مشکوک انداز میں بریانی اور کھیر دیکھی جو کہیں سے جلی کہیں سے کچی لگ رہی تھی۔ نہیں یہ تو نٹ سے دے کر بنا ہے، اس نے گردن اکڑا کے فاٹ سے بتایا۔ وہاں کون سا تم سے کم عورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی یہی تجربات کر کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ کھا کر دیکھے کوئی تو اسے پتہ چلے کیا ظلم ہوا ہے کھانے کے ساتھ۔ اچھا اب زیادہ باتیں نہیں بناؤ، کھا کے بتاؤ کیسی بنی ہے۔ عرشیہ خوشی سے بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی، صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی، صرف اس کے لیے اتنی محنت کر رہی تھی۔ آریان اس کی طرف دیکھ کر بڑے پیار سے دیکھتا مسکرایا۔ اس کی خوشی کو کیسے ختم کر سکتا تھا، لیکن اسے معدے پر بھی
ظلم نہیں کر سکتا تھا، پانی نہیں لائی تم؟ اس نے چاول نکال کر کھانے سے پہلے عرشیہ کو یاد دلایا۔ اوہو، میں تو بھول ہی گئی، اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں لاتی ہوں۔ عرشیہ جیسے اٹھ کر گئی۔ آریان نے تھوڑے سے چاول چکھے، فوراً منہ سے باہر نکالے۔ عجیب ٹیسٹ آ رہا تھا، کچھ جلا، کچھ کچا سا، اور نمک زہر جتنا تھا۔ اس نے جلدی سے آدھی بریانی پلیٹ میں ڈالی اور بیڈ کے نیچے رکھ دی۔ جب عرشیہ واپس آئی تو آدھی بریانی ختم تھی۔ ارے تم نے اتنی جلدی کھا بھی لی؟ ساری، ہاں یار، تم نے بنائی اتنی ٹیسٹی تھی۔ اب جتنی اور ہے وہ سب بھی میرے لیے ہی رکھ دو، کسی کو نہیں دینا، میں ہی کھاؤں گا۔ سچی آریان بہت اچھی بنی تھی، کیا میں بھی ٹیسٹ کروں؟ عرشیہ کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا کہ آریان کو اتنی پسند آئی اس کی بنائی ہوئی ڈش۔ نہیں نہیں، وہ گھبرا گیا۔ کیوں، ساری تو نہیں کھا رہی نا؟ آریان کے ایک دم چلانے پر وہ ناراضگی سے بولی۔ یار ادھر آؤ۔ آریان نے اپنے قریب بٹھایا اسے۔ یہ تم نے میرے لیے بنایا تو اس پر میرا حق ہے، اور جو میں تمہارے لیے کروں گا اس پر تمہارا حق ہوگا، ہے نا؟ وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بہل گئی تھی۔ لیکن گھر والے کیا کھائیں گے؟ میں نے تو سب کو کچھ بھی کھانے کا منع کر دیا تھا۔ عرشیہ کو نئی ٹینشن ہوئی۔ ان سے میں بول دوں گا، کچھ بنا لیں گی۔ نوری ملازمہ جائے گا۔ ڈنر کے لیے چلتے ہیں باہر کہیں، جہاں تم کہو۔ آریان اس کے گال پر ہاتھ رکھے نرمی سے سہلاتے ہوئے اس سے باتیں کرتا رہا۔ میں پیزا کھاؤں گی۔ اور آریان اب اسے اپنے سینے پر گرائے اس کے خوبصورت چہرے کو چھو رہا تھا، جو اپنی ہی باتوں میں مگن، خوش ہوتی، ہنستی، فرمائشیں کرتی بولے جا رہی تھی۔ اور آئس کریم بھی؟ اب کی بار عرشیہ نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ آریان کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھی، جس کا عرشیہ کو اب احساس ہوا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور سانس تیز ہونے لگی۔ آریان، میں اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی، آریان نے صوفے کے بیک سے اسے لگا کر خود مکمل اس پر جھکا، اس کی آواز بند کر چکا تھا۔ کتنی ہی دیر دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کو، دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے رہے۔ تھینک یو بیوٹیفل۔ آریان سے الگ ہو کر ایسے اس کے چہرے کے قریب منہ کی سرگوشی میں بولا۔ عرشیہ نے اپنا شرم سے بوجھل پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراً جھکا لی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے دیوانے تھے، مگر لڑنا نہیں چھوڑتے تھے۔ شاید یہ بھی پیار کا ایک طریقہ تھا۔ تم ریڈی ہو جو پھر چلتے ہیں؟ آریان اٹھ کر کھڑا ہوتا اس سے بولا، جو اپنی سانس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، ایک بری خبر ہے۔ علیزے بی بی جس گاڑی میں جا رہی تھی اس میں کسی نے بلاسٹ کروا دیا ہے۔ پوری گاڑی بری طرح جل چکی ہے، بی بی نہیں رہی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جان لے لوں گا تمہاری اگر اب اس کے بارے میں ایک بات کی۔ شیر خان کو گریبان سے پکڑ کے جوڑتے ہوئے دوڑا تھا، پھر دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ گاڑی نکالو، اس کی آواز میں شیر جیسی داڑ تھی۔ گارڈ سیکنڈ میں گاڑی باہر نکال لائے۔ وہ بھاگتے ہوئے گاڑی تک آئے اور ڈرائیور کو باہر نکال کر پھینکا اور خود فل سپیڈ سے گاڑی بھگاتے ہوئے اس جگہ پہنچا جہاں علیزے کی کار تھی۔ کام ہو گیا ہان۔ کار سے کود کر بلاسٹ ہونے کے بعد اس نے کال کر کے اپنے مالک کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، اب تم کچھ دنوں کے لیے کہیں بھی غائب ہو جاؤ۔ زیغم خان کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہ سب میں نے کروایا ہے، ورنہ اس سے پہلے میں تمہاری جان لوں گا۔ دوسری طرف کال پر بولا گیا تھا۔ گاڑی کو مکمل جلتا دیکھ وہ آدمی ایک طرف نکل کر جا کر غائب ہو گیا۔ زیغم گاڑی فل سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل کو وہ یہاں وہاں گھما رہا تھا جیسے اکھاڑ کے نکال دے گا۔ بار بار علیزے کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، کبھی اس کی منتیں کرتی، کبھی ڈرتی اسے پکارتی۔ زیغم کی آنکھیں آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں انگارہ ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن رک کر چلتی، کبھی تیز ہو جاتی۔ کچھ غلط ہونے کے خیال سے اس کی روح جسم سے نکل رہی تھی۔ اس کا رواں بس یہی دعا کر رہا تھا، علیزے ٹھیک ہو، جو اس نے سنا وہ سب جھوٹ ہو۔ اس وقت اس کا سارا دھیان علیزے کی طرف تھا۔ گاڑی کے سامنے کون نہ رہا ہے، نہ اسے اپنی جان کی پرواہ تھی، نہ کسی اور کی۔ کتنے ہی سگنل توڑے، کتنی ہی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے بچا، مگر اسے ہوش کہاں تھا۔ جان تو علیزے کی دوری سے نکلے جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی گارڈ اور بھی گاڑیاں تھیں، وہ اس کے ساتھ ہی نکلے تھے تاکہ کوئی اور نقصان نہیں ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے اس کے خان کی جان تو اس طوطی میں ہی تھی جس کی موت کی خبر اسے سنائی گئی تھی۔ وہاں پہنچنے تک اس کے حواس سے ٹھکانے نہیں تھے۔ گاڑی سے اترا اور بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں علیزے کی گاڑی جو الٹی پڑی جل رہی تھی۔ گاڑی مکمل تباہ ہو چکی تھی، اس میں جو بھی تھا سب جل کر راکھ ہو چکا تھا، بس گاڑی کی خالی باڈی ہی بچی تھی۔ علیزے تم جہاں ہو نا؟ میں جانتا ہوں۔ زیغم پھٹی آنکھوں سے سامنے علیزے کی چلتی گاڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل ہوا اٹھا تھا اور دیوانوں کی طرح گاڑی میں علیزے کو ڈھونڈنے لگا، جیسے علیزے اندر کہیں ہو۔ ہلکے صاف نظر آ رہا تھا،
بلکہ صاف نظر آ رہا تھا گاڑی میں کچھ نہیں بچا، سیٹ تک جل چکی تھی، کار ایک کباڑ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ علیزے وہ زور زور سے پکار رہا تھا، مگر علیزے ہر چیز سے غافل ہو چکی تھی، اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کون سا بلاس تھا جو سب کچھ ختم کر گیا۔ اب جلتی گاڑی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شیرحان اور دوسرے گارڈ اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اسے اس وقت علیزے کے سوا کچھ سوچ نہیں رہا تھا، نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال اور چہرہ لہو رنگ ہو گیا تھا اور وہ بپھرنے لگا تھا۔ ان لوگوں کے پکڑنے پر وہ زخمی شیر بنا گارڈ کو مارنے لگا اور اٹھا کر پٹک رہا تھا اور ساتھ ساتھ چلا بھی رہا تھا۔ کہاں تھے تم سب جو اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا؟ اس وقت تم لوگوں کو علیزے کی حفاظت کرنی تھی، میرے ساتھ کیوں تھے؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی کبھی بھی۔ وہ لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے آدمیوں کو اسے اٹھا کر زمین پر پٹک رہا تھا جیسے وہ کوئی بچے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اسے ضرورت نہیں، وہ تو ان گارڈ جیسے بیسویں پر باری تھا۔ لندن کے بڑے بڑے فائٹرز کو ہرا کر میڈل حاصل کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا وہ۔ یہ تو سب اپنے ماں باپ کی تسلی کے لیے رکھے تھے اس نے۔ جب سب کو مار کر تھک گیا تو ایک بار پھر علیزے کی گاڑی کے پاس بھاگا، مگر کچھ نہ ملنے پر وہیں وہ دو زانو بیٹھتے ہوئے بے بسی سے چلانے لگا۔ علیزے، نہیں کرو، آ جاؤ یار، بس اپنے اس عاشق کو تڑپانا بند کرو، بس ایک بار آ جاؤ پلیز۔ وہ آنکھوں سے نکلتے آنسو کے ساتھ ساتھ علیزے سے باتیں کر رہا تھا، کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا، مٹی میں بیٹھا ہوا سے باتیں کرتا۔ اس وقت وہاں ٹوٹے پھوٹے گارڈ اور شیرحان ہی کھڑا تھا۔ اتنے میں ایک ملازم بھاگ آیا۔ شیرحان نے وائٹ ہاؤس کے سب ملازم کو ارد گرد کی تلاشی کے لیے بھیجا تھا۔ وہ بے مکمل خاموشی سے، اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ نہ ڈرائیور کی لاش تھی، نہ علیزے کی، اور کہیں بھی ان کے باڈی پارٹ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہاں وہ وہاں بی بی صاحب گرا ہوا ہے، ملازم زیغم کا جنونی انداز دیکھا خوف سے کانپتے بتانے لگا۔ اس کی بات سن کر زیغم ہوش میں آیا اور اس کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کہاں ہے میری علیزے؟ اسے تو زندگی کی نوید سنائی دی تھی۔ سب سے پہلے وہ ملازم کے اشارے پر بھاگا۔ ایک جگہ جھاڑی میں علیزے بے ہوش پڑی تھی، شاید گاڑی سے گر کر ڈھلوان کی طرف گری تھی۔ آس پاس جنگل اور جھاڑیوں کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے علیزے کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ گاڑی لاؤ جلدی، خود وہ بے بس تھا۔ علیزے اس کے بازو میں بے ہوش پڑی تھی، اس لیے وہ شیرحان بردار علیزے کے ساتھ خون بہہ رہا تھا اور نہ جانے کہاں چوٹ لگی تھی اسے۔ اور شیرحان اسے دہشت زدہ دیکھ کر جلدی سے گاڑی لایا اور وائٹ ہاؤس روانہ ہوا۔ زیغم علیزے کا سر اپنی گود میں رکھے بچوں کی طرح اسے دیکھے پکار رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ وہ اس کے سر پر باندھ چکا تھا تاکہ خون رک جائے۔ گھر آتے ہی ڈاکٹر وہیں آ گیا تھا۔ اس نے علیزے کو چیک کرنے کے بعد ڈریسنگ کی اور دوائیاں دے کر چلا گیا۔ چلتی گاڑی سے گرنے کی وجہ سے علیزے کو کوئی چوٹ آئی تھی، کافی چوٹیں آئی تھیں اور پتھر پر سر لگنے کی وجہ سے سر میں، لیکن زیادہ گہری نہیں تھی۔ ابھی 4-5 گھنٹے بعد اسے ہوش آنا تھا۔ کون تھا وہ؟ زیغم کے الفاظ میں زہر سانپ کی پھنکار تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے بڑے خان نے رکھا تھا مجھے، وہ کسی بھی حال زندہ چاہیے شیرحان، کسی بھی حال میں زندہ جلا دوں گا، تڑپا کر ماروں گا اس انسان کو۔ اس نے آج تک علیزے کو اچھی بری نظروں سے بچانے والوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ احتشام شیرازی، حضر حیات، دونوں کا اس نے برا حال کیا تھا۔ حضر حیات کو اس نے علیزے کی کڈنیپ ہونے کے دوسرے دن ہی اغوا کر لیا تھا اپنے فارم ہاؤس پر اس کی خوب بہتر کرنے کے بعد اپنے پالتو وائٹ شیر کے ساتھ پورے 20 دن رکھا تھا اور بیچ سے گلاس وال بھی اوپر کروا دی تھی۔ اس نے اب سامنے شیر تھا اور حضر حیات جب وہ پوری طرح آدھا مرا ہوا ہو گیا تب اس کے گھر کے باہر بھگوا دیا تھا۔ اس کے باپ کی ساری کوششیں ناکام ہوئی تھی اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ آج عرشیہ دیر سے سو کر اٹھی تھی، مرد حضرت آفس جا چکے تھے۔ تائی جان اس کی مما لاؤنج میں بیٹھی ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں کئی جہاں بھاگتی ملازمہ سے کام کروا رہی تھی۔ عرشیہ ملازم کو ناشتے کا بول کر خود بھی تائی جان اور اپنی مما کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب بھابھی آتے ہی بولی، تم نے سنی خوشخبری؟ کون سی؟ وہ حیرت سے بولی۔ ارے اس نے کہاں سنا ہوگا، یہ ناشتے پر کب تھی؟ دیکھو ذرا نورین کیسے انگلیوں پر چلاتا ہے یہ لڑکا سب کو، کیسے دھڑلے سے بول دیا شادی کر کے بیرون ملک جاؤں گا۔ تائی جان ہنس کر دونوں سے ایک ساتھ مخاطب ہوئی۔ عرشیہ نے ناشتہ کرتے ہوئے بھابھی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
آریان کہیں نہیں جا رہا۔ وہ جو شادی سے پہلے بزنس کورس کے لیے جانے کا کہہ رہا تھا وہ جھوٹ تھا، مذاق کر رہا تھا۔ بھابھی خوشی خوشی اسے بتا رہی تھی انہوں نے خود آریان کی بات انجوائے کی تھی، بلکہ گھر میں سب نے ہی کی تھی، اور عرشیہ کا بڑا احساس تھا سامان کے پہنچ رہا تھا ان کی باتیں سن کر۔ اس کا مطلب وہ شادی دھوکا تھا۔ اس کے صدمے میں ڈوبی آواز نکلی، کیا فضول بول رہی ہو لڑکے، دماغ تو ٹھیک ہے؟ نورین ملک نے دہل کر فوراً اس سے جھاڑا۔ وہ منہ بناتے کمرے میں چلی گئی۔ ہر بار مجھے بیوقوف بنا لیتا کمینہ گناہ انسان۔ عرشیہ کمرے میں بیٹھی اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کوئی آئیڈیا آئے آریان سے بدلہ لینے کا۔ اسی چکر میں 5 لیز کے پیکٹ ختم کر بیٹھی تھی۔ آریان کو پتہ تھا غصہ کرے گی، ناراض ہوگی، وہ اسے منانے کے لیے منا لے گا، مگر عرشیہ تو نارمل تھی، نہ لڑی نہ جھگڑا۔ وہ تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے اسے کچھ فرق نہیں پڑا ہو آریان کے جھوٹ سے۔ آریان سکون میں تھا کہ اب نہ کوئی شرارت کر سکتی ہے کیونکہ اب شادی شدہ ہے، اور آریان نے جلدی کسی لیے تھی عرشیہ پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے، مگر ابھی تک ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یار آج بہت تھک گیا ہوں عرشی، چائے بنوا دو۔ آریان آفس آتے ہی بر گرنے کے انداز میں نیم دراز ہوا۔ آج بہت تھک گیا ہوں عرشی، چائے بنا دو اور کوئی سر درد کی گولی دے دو۔ آریان آفس سے آتے ہی بر گرنے کے انداز میں نیم دراز ہوا۔ پین کلر کو مارو گولی، ایسی چیز ہے میرے پاس کہ تمہارے سر درد یوں غائب ہو جائے گا، یوں۔ عرشیہ اسے چٹکی بجا کر بتایا، ایسی کیا چیز ہے یار، جلدی کر، جو کرنا ہے یہاں چائے ہی لے، اور جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کو کہتا ہوا آریان واش روم میں چلا گیا۔ اوکے جاؤ، بائے بائے۔ عرشیہ نے اس کے جاتے ہی پیچھے سے ہاتھ ہلا کر لہراتے ہوئے بائے کیا۔ اس کے چہرے پر بڑی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ یہ چائے پی اور پھر میں تمہارے سر میں مالش کروں گی۔ اس کے ہاتھ میں چائے تھماتے ہوئے بولی، یہ تیل میری نانی کا بنایا ہوا ہے، جادوئی تیل ہے، جڑی بوٹی کا، ہاتھ تمہارے لیے۔ عرشیہ اس کے سر میں آئل ڈالتے ہوئے اسے بتانے لگی، کیا تمہاری نانی کو دنیا سے گئے ہوئے تو 10 سال ہو چکے ہیں، کیا یہ اتنا پرانا ہے؟ آریان اچھل پڑا اس کی انفارمیشن سن کر۔ ارے نہیں نا، یہ نانی نے بنانا سکھایا تھا سب کو 10 سال پہلے ہی۔ اس نے گڑبڑا کر فوراً جواب دیا، کہیں پلان فیل نہ ہو جائے۔ وہ عرشی تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہوا، کتنا سکون ملتا ہے، سچ میں میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ سارا کمال اس تیل کا ہے، بس اب تم رات کو ہی واش کرنا۔ وہ تیل کو محبت سے دیکھتے ہوئے اسے بھی سمجھانے لگی جیسے خود اس کی دادی ہو۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ عرشی اڑ کر جانے لگی جب آریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ یہ دیکھنے اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل دکھائی، خطرے کی گھنٹی اس کے آس پاس بجی۔ یہ جہاں رکھو، تم ادھر آؤ۔ آریان نے بوتل سارے ٹیبل پر رکھی اور اسے اپنے پاس کھینچا۔ اب عرشیہ کو اس کی منمانیاں برداشت کرنی تھی۔ کتنی عجیب سی اسمیل آ رہی ہے گھر میں، 3 بار پورے گھر کی صفائی کروا چکی ہوں اور روم سپرے کروا دیا گھر میں۔ بھابھی پریشانی سے بولی۔ رات تک سب گھر والے پریشان ہو چکے تھے، بس ایک عرشیہ مطمئن تھی۔ وہ بار بار اپنا کہہ کر روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب آریان کے آتے ہی سب بے سکون ہو رہے تھے۔ تیل نے کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ آریان کے کانوں میں شام سے ہی یہی الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ وہ خود بھی پریشان تھا۔ بھابھی کے پاس آ کر بولا، ہاں میں بھی یہی سوچا ہوں، کہاں سے آ رہی ہے؟ ادھر آؤ، تم سر نیچے کرو۔ آریان کچھ نہ سمجھتے ان کے پاس سر جھکا دیا۔ اچانک بھابھی نے بولا، او مائی گاڈ آریان، یہ تمہارے پاس سے ہی آ رہی ہے، سر میں کیا لگا ہے؟ بھابھی منہ پر دوپٹہ رکھتے ہوئے بولی۔ اسی وقت آریان نے بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر سونگھ کر چیک کیا۔ وہ چکرا گیا، یہ کیا اپنے سر پر لیے گھوم رہے ہو؟ وہ واش روم کی طرف آ گیا۔ اس کو تو اب ڈر تھا کہیں وہ گنجا نہ ہو جائے اس اچار سالن جیسی عجیب سی چیز سے۔ 10 بار سر پر شیمپو لگانے کے بعد بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں عرشی تمہیں، وہ باہر آ کر غصے سے کھول رہا تھا۔ ہر بار اسے بیوقوف بنا دیتی ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بال ڈرائی کر رہا تھا جب اس کا ہاتھ وہیں سخت ہو گیا، جب اس نے اپنے بالوں کو جگہ جگہ پرپل نیلے ہوتے دیکھا۔ اب وہ رونے والا ہو گیا تھا۔ اب وہ کیا کرتا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب ڈنر کر رہے تھے جب آریان خاموشی سے آ کر بیٹھا، سر پر کیپ پہنی ہوئی تھی۔ جب سب اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، آریان یہ رات ہے، صبح نہیں۔ زوار بھائی نے اس کی طرف جھک کر رازداری سے کہا، چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ناراضگی سے ایک نظر گھورا ان کو جب تائی جان کی آواز آئی، یہ سب کیا ہے؟ ہٹاؤ اس کو، کچھ بھی کرتے پھرتے ہو، کھانا کھانے آ رہے تھے تم یا دھوپ میں نکلے ہو؟ آریان نے آہستہ سے کیپ اتاری، تو سب کے ایک ساتھ کہہ کے نکلے، وہ لگ ہی
ایسا رہا تھا کلرفل بالوں کے ساتھ۔ یہ سب کیا ہے پھر کوئی کارٹون والا فیشن کا لیا تم نے؟ کچھ عقل ہے کہ نہیں تم میں؟ یہ کیا مراسی بنے گھوم رہے ہو؟ آفس ایسے جاؤ گے؟ طاہر جان غصے سے اسے ڈانٹ رہے تھے اور وہ خاموش بیٹھا سن رہا تھا۔ چھوڑیے بھائی صاحب، بچہ ہے، آج کا فیشن ہے، یہ تو میں سمجھا دوں گا۔ چچا جان فوراً اس کی حمایت میں کودے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ آج اس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ ارشیا کو اب تھوڑا افسوس ہو رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی اس کے بال کل تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارشیا نے یہ تیل نوری سے منگوایا تھا، جو ان کے گاؤں میں بالوں کو لمبا گھنا کرنے کے لیے لگاتے تھے۔ اس کی اسمیل اتنی تیز تھی اور وہ 3 اور تیل ایسی ٹائپ کے تھے۔ اس نے سب ملائے اور ہیئر کلر ملا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت کچھ محسوس نہیں ہوا آریان کو۔ آج تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو کچھ بھی نہیں بچتا، یا تو میں پاگل ہو جاتا یا خود کو ختم کر لیتا یا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ بس تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میری دشمنی کی بھیڑ تو تم کیوں چڑھو گی؟ جب تمہیں میں نے سزا نہیں دی تو کسی کو بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کا حق کیسے دے سکتا ہوں؟ تم ہو تو میں ہوں، تم نہیں تو زیمہان بھی نہیں۔ تمہارے بغیر یہ دنیا بے رنگ بے نور ہے۔ تمہارے بغیر آخر کیسے رہتا میں؟ میری زندگی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے وہ جس کے ہاتھ زیغم جارحان کے دل و جان تک پہنچی؟ آج علیزے کی موت نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ کیا بول رہا ہے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کوئی اندھا بھی سمجھ جاتا کہ وہ علیزے سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر شدید محبت ہے جو اس کے ہر لفظ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بلکہ اس محبت کی شدت سے تو اس کا رواں تڑپ رہا تھا۔ وہ کمرے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب بیٹھا دیوانے پن سے بولے جا رہا تھا۔ علیزے کو جب ہوش آیا زیغم کہیں نہیں تھا اور وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، مگر ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ بے ہوشی میں وہ پاس تھا؟ اس کی خوشبو، اس کا نرم لمس اپنے ارد گرد محسوس ہو رہا تھا۔ بے ہوشی میں اسے ایسا لگا تھا کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ مکمل ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے ساتھ ہوا حادثہ یاد آیا تھا کہ اس نے بیٹھتے وقت گاڑی کا دروازہ صحیح سے بند نہیں کیا تھا۔ پھر جب گاڑی کو جھٹکا لگا تو وہ گاڑی کے دروازے سے جا کر لگی اور دروازہ جو صحیح طرح سے بند نہیں تھا کھل گیا اور وہ باہر گرنے کے بعد نیچے ڈھلوان کی طرف گرتی چلی گئی۔ کسی چیز کے سر میں لگنے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ بیٹھی سوچ رہی تھی زیغم اب بھی نہیں آیا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ شاید اب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، اس لیے میری پرواہ نہیں رہی، جیوں یا مروں۔ اب اس کی الٹی سیدھی سوچوں سے اس کے سر میں ہلکا درد شروع ہوا تھا، جب ظاہر گل کے ساتھ ایک نیا چہرہ آیا، جو شیرخان کی بیوی تھی زرمینہ، اور زیغم کے کہنے پر علیزے کی دیکھ بھال کے لیے فارم ہاؤس سے آئی تھی۔ پہلے یہ وہاں کام کرتی تھی، گھر کا خیال بھی رکھتی تھی۔ زیغم نے علیزے کے لیے یہاں بلوا لیا تھا اور وہ علیزے کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ علیزے کو سوپ اور دوائیاں کھلانے کے بعد وہ اسے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ چھوٹے خان آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر سمجھ گئی ہوں۔ زرمینہ حیران سی اس پر یوں جیسے حسن کو دیکھ گئی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ علیزے نے پوچھا کہ ایک ملازمہ کو کیسا پتہ اس کے بارے میں؟ کیونکہ خان جب سے فارم ہاؤس آئے تھے تب کمرے میں بند رہتے تھے، اور جب میں روم کی صفائی کرنے جاتی تو سگریٹ کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر علیزے کو شراب کی بوتلوں کا نہیں بتایا، وہ بھی سگریٹ کے ٹکڑوں کے ساتھ خالی پڑی ہوتی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ کیا وہ مجھے مس کرتے ہیں؟ علیزے اس کی بات پر دل تھام کر رہ گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا، لیکن اب وہ مجھ سے ناراض ہیں، بات بھی نہیں کر رہے۔ خان آپ سے کبھی خفا نہیں ہو سکتے، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کل کے رویے کے بعد بھی وہ یہ بول رہی ہے، جبکہ وہ خود بھی وہاں تھی۔ کیونکہ میں نے دیکھا تھا جب آپ کے ایکسیڈنٹ کا سننا خان پاگل ہو گئے۔ ابھی بھی آپ کے ہوش میں آنے سے پہلے وہ کبھی آپ کے کمرے کے چکر لگاتے، کبھی ادھر ادھر بے چین سے گھومتے، فون پر چلاتے، ملازموں پر غصہ کرتے رہے تھے۔ اب آپ انہیں منا لینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، زرمینہ بڑے اطمینان سے کہتے نیچے بیٹھ گئی۔ لیکن مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا نہیں آتا، ویسے بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ خفا ہے۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے، نہ کچھ سننے کو تیار ہے۔ علیزے کل والے تیور یاد آ رہے تھے، وہ مایوسی سے گویا ہوئی۔ ارے بی کوئی شوہر اپنی بیوی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا، اور خاص طور پر اس وقت جب بیوی خود چل کر منانے آئی ہو۔ زرمینہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر علیزے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر مجھے منانا نہیں آتا، وہ جھنجھلا رہی تھی۔ اچھی طرح تیار ہونا تو آتا ہے نا؟ گل نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تیار ہونا کیا مطلب ہے؟ ٹھٹی اس کی لڑکی کی باتیں اسے الجھا رہی تھی۔ مطلب خود سمجھ آ جائے گا، آپ خود کو سر سے پیر تک سجائیں
اور اچھے سے کپڑے پہن لیں، خان کی پسند کے مطابق تیار ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں خان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ زرمینہ کا لہجہ مانی خیزی سے علیزے کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے عرشیہ کی شادی والے دن اپنی تیاری اور زیغم کا پاگل بن یاد آنے لگا۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ سن کر ہی گھبرا گئی۔ ارے کیوں نہیں کر سکتے؟ صاحب آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا کچھ آپ کے لیے کیا، آپ کیا ان کے لیے تیار نہیں ہو سکتی؟ افسوس کی بات ہے بہت۔ پھر تو خان ایسے ہی ناراض رہیں گے، شاید ملک سے باہر بھی جانے والے ہیں، شیر خان نے بتایا۔ علیزے کا دل دہل گیا، اس کی بات سن کر کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ اگر میں ایسا کر لوں تو کیا وہ مان جائیں گے؟ ناراضگی ختم کر لیں گے؟ ضرور مانیں گے، آپ سے اتنی محبت جو کرتے ہیں۔ علیزے جو زیغم کو منانے کے لیے بے چین تھی، ہر بات مانتی گئی، اس کی